बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नहायत काबिल एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मक़दूम करता हूँ और काफ़ी अरसे के बाद बराह रास्त हमारी मीटिंग हुई है। जो सूरत हाल मियाँ साहब ने बयान की है और इस वक्त जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जिससे कि महंगाई का एक नया तूफ़ान उठ खड़ा होगा, ताज्जुब की बात यह है कि जिस हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं और बैनुल-अक़वामी इदारों को और उनका मफाद उनको अजीज़ है, उनके मुतालबात, उनके दबाव पर कानून साजी की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और हम ये समझते हैं कि आज अवाम बराह रास्त अपने हक़ की जंग लड़ेगी। पीडीएम उसकी क़ियादत करते हुए उनकी आवाज़ बनेगी, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा जो 23 मार्च को पूरे मुल्क की सतह पर उठाया जाएगा। इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया, बिजली की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। चाइना जो हमारा बड़ा गहरा दोस्त रोज़ अव्वल से चला आ रहा था, उसकी दोस्ती एक इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई और खुदा खुदा करके सी पैक का मगरबी रूट डेरा इस्माइल ख़ान तक मुकम्मल हुआ है। हम बंद कमरों में इफ्तिताह के कायल नहीं हैं और नहीं ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह किया है और इतने बड़ा पैसा जो चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको जिस तरह जुमूद की तरफ धकेला है, हम उनको इस प्रोजेक्ट के किसी हिस्से के इफ्तिताह करने का हकदार नहीं समझते। हम ऐलान करते हैं कि 5 फरवरी को जिस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा होगा, उसके फ़ौरन बाद हम अवामी रैली के ज़रिए से हकला से डेरा इस्माइल ख़ान तक रैली लेके जाएंगे और इस खित्ते में जितने अज़ला आते हैं, जितने इंटरचेंज आते हैं, वहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो मोटरवे पे आएँ और अपने ही हाथों से इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ख़ुद इफ्तिताह करें। इंशाअल्लाह एक अवामी रैली होगी जो 5 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेगी। इसके अलावा 25 जनवरी को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें 23 मार्च और 5 फरवरी इस हवाले से जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर एक नज़र डाली जाएगी और उसमें अगर जो भी मुशावरत के ज़रिए से कुछ चीज़ें तय होंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। लेकिन साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख़्सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पीडीएम के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए
ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا۔ ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کے مفاد کے لیے سوچیں، غریب آدمی کے لیے سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے سوچیں، ورنہ یہ جو اس وقت منی بجٹ کی صورت میں ہو رہا ہے اور یا اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور IMF سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ قانونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ قانونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں۔ ہم اپنی معیشت کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور ہماری قوم محنتی قوم ہے، وہ ملک کی معیشت کی بہتری میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن قیادت جو ہے وہ بھی اس کی اہل ہو کہ وہ عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے۔ میں ان 2-3 باتوں کے ساتھ ایک بار پھر جناب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے اقدامات جب ہوں گے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے جیسا آئین قانونی حیثیت کی بات کی ہے، تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں آپ میاں صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہی طے پایا ہے کہ PDM کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے آپشنز کی بات کی حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے، کیا آپ کو امید ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں وہ نیوٹرل رہے ہیں، ان آپشنز کے استعمال کے دوران وہ نیوٹرل رہیں گے اور آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جن اداروں سے ہمیں شکایت تھی کہ ان کی مداخلت سے 2018 کا الیکشن قبول نہیں کیا جا سکا اور جہاں ایک نالائق اور ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہاں ادارے بھی تنقید کی زد میں آ رہے تھے، جو ملک کی سیاست کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آج جب کہ KP میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشنز پر یا گنتی کے دوران نظر نہیں آیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج پھر کیا سامنے آئے ہیں۔ تو ہم آئندہ بھی یہی توقع رکھتے ہیں، ادارے کی جو عزت ہے وہ ان کے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کرنے میں ہے، اور ہم یہی ان سے توقع رکھتے ہیں اور آئندہ بھی عام انتخابات میں انشاءاللہ یہی روایت اگر مستحکم ہو گئی اور برقرار رہی تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے سیاست کے اور انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں فوج کو طلب کر لیا، آپ نے کہا گنتی میں وہ نہیں تھے تو کوئی اثر انداز نہیں ہوا، اب کیا امید ہے آپ کو؟ میرے خیال میں وہ جو فوج کو طلب کرنے والی بات ہے ہم مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن غلام مت بنے، وہ آزادانہ الیکشن کی ذمہ داری لے۔ اس وقت بھی وہاں پر انتظامی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو ایمرجنسی میں تعینات کیا جا رہا ہے، اور تحصیل لیول پر اسسٹنٹ کمشنرز کو، پولیس کے افسران کو یہ سارا ابتدا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت مزاحمت کی جائے گی، لہذا الیکشن کمیشن وہ اپنے آپ کو متنازع مت بنائے۔ مکمل امن و امان ہے اور پورے صوبے میں انتخاب ہوا اور امن و امان کے حوالے سے مثالی رہا ہے، انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت